الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرۃ الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی تھی۔ جناب عبد المطلب فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حضرت زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ جب زبیر فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ اس زمانے میں مکہ کے قریش کی حوازن والوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی تھیں۔ ان میں سے آخری لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر نے قریش کی فوجوں کو کمان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ دشمن کی طرف سے جو تیر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیر اٹھا کر اپنے تایا زبیر کو دیتے جاتے تھے اور وہ انہیں دشمنوں پر چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شامل تو نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا اور سارا گھرانہ لڑائی میں شامل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے پیچھے رہ جاتے۔ حلف الفضول، یمن کے ایک بیاپاری نے مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کے پاس جو کچھ مال بیچا تھا، جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو عاص نے کہا، میں تو نہیں دیتا تمہاری رقم۔ وہ بیاپاری مکہ کے سارے مالداروں کے پاس گیا کہ میری رقم دلوا دو، مگر کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ عاص بن وائل تو ایک بڑا سردار تھا، اس کے مقابلے میں ایک کمزور اجنبی کا ساتھ کون دیتا۔ ایک صبح سویرے وہ بیاپاری ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور قریش کے جد امجد فہر کے نام کی دہائی دی۔ حضرت زبیر نے سنا تو انہوں نے کہا، یہ تو اچھی بات نہیں کہ طاقت والے لوگ غریبوں کا مال کھا جائیں۔ انہوں نے ایک شخص عبداللہ کے گھر کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان سب نے عہد کیا اور اللہ کی قسم اٹھائی کہ وہ سب طاقت والے سے کمزور کا حق دلائیں گے اور کسی طاقتور کو کسی کمزور پر ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عہد کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سب سے تھوڑی تھی، باقی سب بڑی عمر کے اور بڑے بڑے سردار تھے۔ اس حلف کا سنتے ہی عاص نے اس یمنی تاجر کی رقم ادا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شامل ہوا تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں انہیں قبول نہ کرتا، اور آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس جیسے کسی معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دے تو میں وہ دعوت قبول کر لوں گا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حقداروں کو ان کا حق دلانے کا عہد۔ جناب ابو طالب کی کفالت میں حضرت زبیر کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کے ماجائے بھائی تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اور جائیں دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے۔ عمیر کہتے تھے، جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے کوئی کھانا شروع نہ کرے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اطوار اور عادات سے بہت خوش ہوتے تھے اور ہر محفل میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو طالب کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھیں اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھتی تھیں۔ ایمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماں کہا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے، میرے ماں کے گھر سے یہی اکیلی میرے پاس رہ گئی ہیں۔ بکریاں چرانے کا زمانہ۔ آج جناب ابو طالب اور ان کے بھائیوں کے بھی بکریوں کے ریوڑ تھے۔ مکہ کے قریش کے نوعمر لڑکے کھلے میدانوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں
اور کرارے ریت کی ڈھلوان پر اپنے تایا کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں وادی میں چرنے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عمر چرواہوں کے ساتھ کھلی ہوا اور فضا میں کھیلتے اور جسمانی کھیلوں میں حصہ لیا کرتے تھے اور جھربیریاں چن چن کر کھایا کرتے تھے۔ چراگاہیں مکہ سے باہر کافی دیر تک پھیلی ہوئی تھیں اور چرواہے ہر شام واپس مکہ نہیں آتے تھے، وہ بکریوں کے ساتھ وہیں رہتے تھے۔ دن درختوں، جھاڑیوں اور پہاڑوں کی ڈھلوانوں کے سائے میں اور رات کھلے آسمان کے نیچے اور خیموں میں گزارتے تھے۔